بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کے لیے ایک ایسا ایمان افروز اور حیرت انگیز واقعہ لے کر آئے ہیں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامت اور عدل و انصاف کی ایک روشن مثال ہے۔ ناظرین کرام، یہ واقعہ مصر کی ایک 15 سالہ معصوم لڑکی سے جڑا ہوا ہے جس کے ساتھ ایسا ظلم ہوا کہ وہ بے بس ہو کر اپنی فریاد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تک لے گئی۔ اس واقعے میں ہمیں خلیفہ ثانی کی عدل و انصاف کی شان اور ان کے زہد و تقوی کا عظیم مظاہرہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ کہانی نہ صرف تاریخ میں درج ایک سنہری مثال ہے بلکہ ہر سننے والے کے دل پر اثر چھوڑتی ہے۔ تو آئیے پوری تفصیل کے ساتھ اس واقعے کو سنتے ہیں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل و انصاف کا عملی نمونہ دیکھتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب مصر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اسلامی حکومت کا حصہ بن چکا تھا۔ مصر کے گورنر حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو نہایت عقل مند، بہادر اور مدبر صحابی تھے۔ مصر کی سرزمین پر اسلام کا عدل و انصاف نافذ ہو چکا تھا، لیکن کچھ ایسے عناصر بھی تھے جو ابھی تک اپنے پرانے ظالمانہ طور طریقوں پر قائم تھے۔ ایک دن ایک مظلوم 15 سالہ لڑکی روتی ہوئی مدینہ منورہ پہنچی۔ اس کے کپڑے بوسیدہ، چہرہ زرد اور قدم لرز رہے تھے۔ وہ انتہائی خوف زدہ تھی، لیکن اس کے دل میں امید تھی کہ مسلمانوں کے عظیم خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس کی فریاد ضرور سنیں گے اور اسے انصاف دلوائیں گے۔ ناظرین کرام، جب یہ لڑکی مدینہ پہنچی تو لوگوں نے دیکھا کہ وہ شدت غم سے نڈھال تھی۔ وہ سیدھی مسجد نبوی کی طرف بڑھی جہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے۔ وہ روتی ہوئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے جا پہنچی اور کہنے لگی، اے امیر المومنین، میں مصر سے آئی ہوں۔ میں ایک یتیم اور مظلوم لڑکی ہوں۔ میرے ساتھ ظلم ہوا ہے اور میں آپ کے پاس انصاف کے لیے آئی ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے شفقت سے لڑکی کو تسلی دی اور اس سے پوچھا، بیٹی گھبراؤ مت، بتاؤ تمہارے ساتھ کیا ظلم ہوا ہے؟ لڑکی نے کہا، اے امیر المومنین، میں مصر کے ایک شریف مسلمان خاندان سے تعلق رکھتی ہوں۔ میرے والد ایک نیک آدمی تھے، لیکن کچھ عرصہ پہلے ان کا انتقال ہو گیا۔ میرے والد کے بعد ہمارے خاندان کا سربراہ میرا چچا بنا، لیکن وہ بہت ظالم نکلا۔ اس نے میری ماں اور مجھ پر بہت ظلم ڈھایا۔ میری ماں کو زہر دے کر مار دیا اور میری ساری جائیداد پر قبضہ کر لیا۔ پھر اس نے مجھے زبردستی ایک بوڑھے رئیس کے ہاتھوں بیچ دیا جو ایک ظالم اور بد کردار شخص تھا۔ میں وہاں سے بھاگ نکلی اور کئی دنوں تک سفر کرتی رہی تاکہ میں آپ تک پہنچ سکوں اور آپ سے انصاف کی بھیک مانگ سکوں۔ یہ سنتے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں غصے کی چمک آ گئی۔ وہ فوراً کھڑے ہوئے اور لڑکی سے کہا، بیٹی گھبراؤ نہیں، تمہیں ضرور انصاف ملے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط لکھا جس میں سخت الفاظ میں حکم دیا کہ وہ اس معاملے کی فوراً تحقیقات کریں اور ظالموں کو سخت سزا دیں۔ خط میں لکھا گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
امیر المومنین حضرت عمر فاروق بن خطاب کی طرف سے عمر بن العاص کے نام تمہارے علاقے میں ایک مظلوم لڑکی کے ساتھ جو ظلم ہوا وہ ناقابل برداشت ہے۔ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ فوراً اس ظالم شخص کو گرفتار کرو، اس کے خلاف کارروائی کرو اور اس لڑکی کی جائیداد اور حقوق اسے واپس دلاؤ۔ اگر اس معاملے میں کوتاہی کی گئی تو یاد رکھو کہ قیامت کے دن تمہیں اللہ کے سامنے جواب دینا ہوگا۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یہ خط ملا تو انہوں نے فوراً اس ظالم چچا اور بوڑھے رئیس کو گرفتار کر لیا۔ تحقیقات کے بعد ثابت ہوا کہ لڑکی سچ کہہ رہی تھی۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے ظالم چچا کو سخت سزا دی اور لڑکی کا سارا حق اسے واپس دلوا دیا۔ ناظرین کرام، جب یہ انصاف مکمل ہو گیا تو حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھ کر اطلاع دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اس لڑکی کو مدینہ بلا کر اسے عزت و احترام کے ساتھ اس کے وطن بھیج دیا۔ ناظرین کرام، یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اسلامی خلافت میں عدل و انصاف کیسی عظیم نعمت تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل اتنی مضبوط تھا کہ ایک کمزور یتیم لڑکی بھی ہزاروں میل سفر کر کے مدینہ آتی اور انصاف حاصل کرتی۔ یہ واقعہ آج کے حکمرانوں اور عدالتوں کے لیے بھی ایک مثال ہے کہ اگر حکمران واقعی ایماندار ہوں تو دنیا میں کوئی بھی مظلوم انصاف سے محروم نہیں رہ سکتا۔ پیارے ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو برائے کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ ایمان افروز واقعہ سب تک پہنچے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق اور سچ کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں عدل و انصاف کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام کے گھروں میں برکتیں عطا فرمائے۔ ہم آپ کے لیے تہ دل سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیوں بھری زندگی عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ، ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرما، ہمیں عدل و انصاف پر عمل کرنے والا بنا، ہماری مشکلات آسان فرما، ہمارے گناہ معاف کر دے اور ہمیں صراط مستقیم پر چلا۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔ ملتے ہیں ایک نئی ایمان افروز واقعے کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔